أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال إمام العلي عليه الصلاة وأزكى السلام العلم قاتل الجهل. مولانا متقیان کا ارشاد گرامی ہے علم قاتل جہل ہے، جہل کو قتل کرنے والا ہے۔ ایک منطق میں آپ نے ایک تعریف پڑھی ہوگی، علم کی تعریف کیا ہے؟ العلم الجہل، جہل کی تعریف الجہل هو عدم العلم، علم کا نہ ہونا جہل ہے، علم کا نہ ہونا جہل ہے۔ ضرورت مولانا متقیان کا جملہ کہ العلم قاتل الجہل، علم جہاں جہاں بھی ہوگا وہ جہل کو قتل کرتا ہوا آئے گا، لیکن جہل کا وجود ختم کرتا ہوا آئے گا۔ یعنی علم جہاں ہوگا وہاں جہالت نہیں ہو سکتی، اور جہاں جہالت ہوگی وہاں علم نہیں ہو سکتا۔ لہذا ایک انسان کو اگر جہالت کو قتل کرنا ہے، جہل کو قتل کرنا ہے، تو اس کو علم کا حصول کرنا پڑے گا، علم کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے۔ کتاب الخمس ختم ہو چکی ہے، آج سے کتاب الصوم کی ابتدا ہو رہی ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ کتاب الصوم، صوم کی کتاب، روزے کی کتاب، جیسے میں نے بتایا تھا پہلے آپ کو بھی کہ جیسے کتاب الخمس سے متعلق اصل میں یہاں پہ ہاذا پوشیدہ ہے، ہاذا کتاب الصوم، یہ صوم کی کتاب ہے، یہ صوم سے وابستہ کتاب ہے، یعنی کہ پورا جملہ خبریہ ہے، یہ مرکب تام ہے، نہ کہ مرکب ناقص۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس ترکیب کو دیکھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ مرکب جو ہے وہ مرکب ناقص ہے، مرکب اضافی کی اقسام میں اقسام جو ہوتی ہیں وہ کس میں مرکب غیر تام کی اقسام میں مرکب ناقص ہوتا ہے، مرکب ناقص مرکب غیر تام جو کہا جاتا ہے۔ یہ ترکیب اضافی، غلام و زید، زید تو غلام پتلا ہے، موٹا ہے، لمبا ہے، کالا ہے، گورا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اس کو سننے کے بعد میں ہمیں سامنے انتظار میں رہتا ہے کہ اب یہ کچھ کہے تاکہ بات مکمل ہو سکے، ٹھیک ہے نا۔ لہذا اب جو یہ بات سامنے آ رہی ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ ایک لفظ ہاذا کو آپ پوشیدہ کر دیجئے، نہیں ہاذا کتاب الصوم، یہ کتاب صوم ہے۔ اب جملہ تامہ ہو گیا، مرکب ناقص نہیں رہا، تام بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ وَالنَّظَرُ فِي أَرْكَانِهِ وَأَقْسَامِهِ وَلَوَاحِقِهِ، گفتگو تین مرحلے پر ہوگی۔ ایک ارکان صوم سے متعلق، کچھ چیزیں جو ہے وہ صوم کا رکن ہے، کچھ چیزیں صوم کی اقسام میں سے اقسام صوم ہوں گی، کچھ لواحق اقسام ہیں صوم کے ساتھ میں ملحق کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ارکان اربع، اور ارکان صوم جو ہے وہ چار ہیں۔ الاول اے الرکن الاول، پہلا رکن، الصوم وهو الکف، صوم کے معنی کف کے ہیں، رک جانا، روک دینا، امتناع، ٹھہر جانا، ٹھیک ہے نا۔ کف، رک جانا، کس سے؟ عن المفترات، مفترات سے، مفترات سے رک جانے کا نام روزہ ہے، یعنی روزہ جو ہے وہ کف، ٹھہرنے کا نام ہے مفترات سے۔ مگر کیسے؟ مع النیہ، اہم ترین شرط ہے کہ نیت کے ساتھ، لیکن نیت کے ساتھ میں اب آپ مفترات سے اگر اپنے آپ کو روک رہے ہیں تو یہ رکنا روزہ کہلائے گا۔ یعنی فقط آپ پانی نہیں پیتے صبح شام تک، نیت نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے۔ آپ کھانا نہیں کھاتے، نیت نہیں کی صبح شام تک، روزہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، جو 9 چیزیں یا 8 چیزیں سامنے آنے والی ہیں آپ کے، ٹھیک ہے نا۔ ان چیزوں سے، مفترات صوم سے رکنے کا نام روزہ ہے، مگر نیت کے ساتھ میں۔ اب نیت کسے کہتے ہیں؟ فہیہ، یعنی اے نیہ، فہیہ یعنی کہ یہ اما رکن فیہ، یا تو نیت اس میں رکن ہے، یعنی صوم کا ایک رکن ہے، وَإِمَّا شَرْطٌ فِي صِحَّتِهِ، ایک رکن نہیں ہے لیکن اس کی صحیح ہونے کے لیے ایک شرط ہے، یعنی کہ یا شرط ہے یا رکن ہے۔ اب دونوں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ رکن جو ہے وہ جزء داخلی کا نام ہے، جیسے آپ کے لیے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، یہ آپ کا جزء داخل ہے۔ آپ کا ہاتھ ہے تو آپ ہیں، آنکھیں ہیں تو ہیں، اگرچہ یہ بات ہے ہاتھ کٹ جائے تب بھی انسان رہتا ہے، کچھ چیزیں اس کے اندر ایسے، لیکن یہ جزء داخل ہے جس کے بغیر آپ نامکمل ہیں۔ آپ مکمل نہیں کرا سکتے، مکمل کب کرائیں گے آپ؟
تکمیل کب ہوگی آپ کی؟ جب تمام اجزاء آپ کے سمٹ کے آپ کے پاس میں آ جائیں. تو یہ تو نیت یہ رکن ہے. رکن کا مطلب یہ کہ اگر یہ نہیں ہوگی تو اصلاً روزہ ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ یا یہ کہ شرط ہے. شرط کا مطلب شرط جو ہوتی ہے وہ خارج سے ہوتی ہے. شرط ایسا واجب ہے جو حقیقت شے سے باہر کی چیز ہوتی ہے، خارج ذاتی. ٹھیک ہے؟ جیسے فرض کیجئے آپ کے لیے ہم نے کہا کہ نماز کے لیے لباس شرط ہے، مگر شرط صحت ہے کہ صحیح ہونے کے لیے لباس کا ہونا ضروری ہے. اڑیا نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ پڑھے گا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. تو شرط یہ لباس ہماری ذات سے خارج ہے. ہم جب پیدا ہوئے تھے بغیر لباس کے پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے وجود کے لیے لباس شرط نہیں ہے، اس عمل کے لیے شرط ہے. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ تو یہ نیت یا تو رکن ہے یا شرط ہے. حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کہلیں وہی بشرط اشباہ. جناب علی ہمارے نزدیک یہ شرط کی شکل میں ہو تو بہت اچھی. بات واضح ہوئی؟ وَيَكْفِي فِي رَمَضَانَ أَن يَنْوِي أَنَّهُ يَصُومُ مُتَقَرِّبًا إِلَى اللَّهِ. ماہ مبارک رمضان میں اتنا کافی ہے کہ کوئی انسان نیت کر لے کہ وہ قربتاً الی اللہ روزہ رکھ رہا ہے. بس کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ کے تقرب کی نیت کے ساتھ میں وہ یہ کہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، وہ کافی ہے. یہ نیت کافی ہے. وَهَلْ يَكْفِي ذَلِكَ فِي النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ. مسئلہ یہ کہ اگر نظر معین کیے تو انسان کہ میرا کام اگر فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں دن روزہ رکھوں گا. اب وہ نظر ہے اور معین ہے. فلاں دن یہ کام ہوا تو نظر ہو کہ میں روزہ رکھوں گا، اور فلاں دن رکھوں گا تو اس کا نظر جو ہے غیر معین نہیں ہے، معین ہے. میرا فلاں تاریخ پہلی تاریخ کو فرض کیجئے اکتوبر کی، ستمبر کی یا قمری مہینہ میں محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھوں گا. تو کیا اب نظر معین میں کہے گا میں روزہ رکھتا ہوں قربت اللہ؟ کافی ہے. وَهَلْ يَكْفِي ذَلِكَ فِي النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ. کیا نظر معین یہ کافی ہے؟ قیل نعم. ایک قول یہ ہے کہ نہیں، ہاں بالکل بالکل کافی ہے. کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں کافی تو یہاں بھی کافی ہے. وقیل لا. اور ایک قول ہے کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے. وَهُوَ الْأَشْبَهُ. مصنف بھی اسی کی طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جناب بالکل کافی نہیں ہے. کیوں نہیں کافی؟ چونکہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے اس کے اوپر، لیکن یہ نظر معین خود اس نے اپنے اوپر فرض کیا ہے. اور چونکہ اس نے اپنے اوپر فرض کیا اس بنیاد کے اوپر، اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے اس کام کو انجام دے. بات واضح ہو رہی ہے؟ وَلَا بُدَّ فِي مَا عَدَاهُمَا مِن نِّعَةِ التَّعْیِین. اور یاد رکھیے ضروری ہے کہ ان دونوں کے علاوہ، یعنی ماہ مبارک رمضان کے علاوہ اور نظر معین کے علاوہ، ٹھیک ہے نا، ضروری ہے کہ جب بھی نیت کرے تو اس کو معین کرے کہ وہ کون سا روزہ رکھ رہا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ نیت تعین کیسی ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَصْدُ إِلَى الصَّوْمِ الْمَخْصُوصِ. صوم مخصوص کا قصد کرنا، کون سا روزہ، مخصوص روزے کا قصد کرنا، یہ ضروری ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ فَلَوْ اِخْتَصَرَ عَلَى نِيَّةِ الْقُرْبَةِ. اب اگر کوئی انسان اس بندل کے اوپر قربت کی نیت پہ اختصار کرتا ہے، فَلَوْ اِخْتَصَرَ عَلَى نِيَّةِ الْقُرْبَةِ. اگر کوئی انسان فقط قربت کی نیت پہ اختصار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کوئی معین روزہ ہے اور اس نے فوراً کہا مثلاً کہیے کہ 17 ربیع الاول کا روزہ، مثلاً یہ کہیے کہ آپ 27 رجب کا روزہ، مثلاً جو مستحب بھی روزے تھے مطلب وہ تمام، چونکہ وہ نہ رمضان کے نہ نظر معین ہے، اب روزہ رکھ رہا ہوں، کہنا روزہ رکھتا ہوں قربۃ الی اللہ. ٹھیک ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ اگر نیت قربت وَذَّهَلَ عَن تَعْیِینِهِ، اور وہ انسان اپنے روزے کو معین کرنے سے غافل ہو گیا. اس نے کہا میں روزہ رکھتا ہوں قربۃ الی اللہ، 27 رجب کا روزہ نہیں کہا، 17 ربیع الاول کا روزہ نہیں کہا، فرض یہ یکم ذی الحجہ کا روزہ کا نہیں، کچھ نہیں کہا اس نے، صرف اور صرف اس نے روزہ رکھتا ہوں قربۃ الی اللہ، اتنا انتظار کیا اور بھول گیا، تعین کرنے میں غافل ہو گیا. لم یصح. محقق ہلی کے نزدیک وہ روزہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهَا. لیکن یاد رکھیے کیوں ضروری نہیں ہے؟ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ نیت کے معاملے میں انسان حاضر رہے. نیت کا حاضر ہونا ضروری ہے اس کے پاس میں. کب سے کب تک؟ عند اول جزء من الصوم. صوم کے پہلے جز سے لے کر جس وقت سے روزہ شروع ہو رہا ہے
طلوع فجر سے لے کر، ٹھیک ہے نا، ضروری ہے کہ اس وقت نیت حاضر رہے. کون سا روزہ، کیسا روزہ، جو نیت کی تمام شرطیں ذکر کی گئی ہیں. اور تبییتھا، یا یہ کہ انسان جو ہے وہ آرام کرنے لیٹا، سو رہا ہے، تو اس وقت سے ہی اس کو معلوم ہو کہ وہ روزہ کیسے ہیں. مستمرن علی حکمہا، اپنے حکم نیت کے اوپر استمرار کرتے ہوئے. لیکن جب تک روزہ چل رہا ہے، جس وقت چل رہا ہے، اگر کچھ نہیں لوگ کس عالم میں روزے تو کون سا روزہ ہے؟ جمعے کا روزہ ہے. اچھا، قربت ہے، مگر قربت اللہ ہے. واجب ہے کہ مستحب ہے. جو تمام چیزیں نیت کے ارکان شمار ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اول جزء الصوم سے لے کر آخر جزء الصوم تک اس کو حاضر رہنا چاہیے، استمرار لگاتار. ایسے نہیں کہ نیت صرف ایک وقت کا کام ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں قربت اللہ ختم. نہیں، نیت کا مطلب یہ ہے کہ اول جز سے لے کر آخر جزء الصوم تک نیت کے اوپر باقی رہے. بات واضح ہو گئی؟ انشاءاللہ عزیز آج کے بعد گفتگو بعد میں ہوگی. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.